دیکھیں جب سورج سوا نیزے پہ ہو، جب 1 میل کی مسافت پہ سورج ہو اور ادھر سے حالت یہ ہو، آپ دیکھیں کہ کپڑے بھی نہیں ہیں، ایکسٹرنل فل ہیٹ، انٹرنل دھوپ کی وجہ سے گلے خشک ہوں گے، نظریں پتھرا رہی ہوں گی، پانی کی کتنی ضرورت ہوگی؟ اللہ اکبر، 3 چیزیں ہوں گی وہاں، 3 سخت جگہیں اور 3 ہی چیزیں وہاں پر انعام ہے، انعام۔ محشر میں 3 جگہوں پر 3 سبیلیں لگی ہوں گی، اللہ اکبر، 3 جگہوں پر سکون کا انتظام ہوگا۔ ایک اللہ کے عرش کا سایہ ہے، اس کے لیے ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ 7 قسم کے لوگ ہوں گے جو محشر میں سخت گرمی میں اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں۔ میں آپ کو وہ 7 بتاتی ہوں، جس کے دل میں آئے 7، جس کے دل میں آئے کوئی ایک وہ کام کر لے کہ روزے قیامت محشر کو کم از کم اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے۔ اللہ ہے نا، چاہتی ہے نا کہ محشر کی سختی سے، پل صراط کی سختی سے، میزان کی گھبراہٹ سے، صحیح حدیث ہے، حدیث کی ہر بڑی کتاب میں یہ حدیث ہے، اگر آپ آج اس دنیا کی زندگی سے تنگ ہیں اور چاہتی ہیں کہ کسی طرح آخرت بچ جائے تو 7 کام ہیں، یاد رہیں گے؟ 7 میں سے کوئی ایک جو ایک آپ کے لیے آسان ہو، آپ کے یہ میں کر سکتی ہوں، وہی کر لیں۔ آپ دل میں وعدہ کر لیں کہ بس اس ایک کام کو میں نے کبھی نہیں چھوڑنا، تاکہ یہ صحیح حدیث ہے، حدیث کی ہر بڑی کتاب میں ہے، سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ اللہ، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ 7 قسم کے لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ پہلا سایہ کس کو نصیب ہوگا؟ امام عادل، عادل حکمران۔ اچھا یہ بات یاد رکھیں، حکمران صرف یہی نہیں، بادشاہ ملک کا حکمران نہیں، بلکہ گھر کا حکمران بھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، بیوی اپنے گھر کی، خاوند کے گھر کی ملکہ ہے۔ تو جو ملکہ اپنے گھر میں اللہ کا، شریعت کا فیصلہ نظام نافذ کرتی ہے، خود دین کی پابند ہے، بچوں کو دین کے لیے سختی کرتی ہے، نرمی کرتی ہے، تربیت کرتی ہے، اس کے لیے دنیا، اس کے لیے میل ملاپ، اس کے لیے آنا جانا، یہ فیشن کوئی اہمیت نہیں رکھتے، اس کے لیے وقت پر نماز، بچوں کو قرآن کی تعلیم، بچوں کا رب سے تعلق، بچوں کو دین بتانا، پڑھانا، سمجھانا، صرف قاری صاحب کے، صرف سکول کے حوالے نہ کر دینا، یہ ایک کام روزے قیامت، یہ چھوٹا کام نہیں ہے۔ خواہ آپ ورکنگ ویمن ہیں، خواہ آپ ٹیچر ہیں، یا آپ جسٹ ہاؤس وائف ہیں، اگر آپ چاہیں تو یہ ایک کام دیکھیں، فائدہ تو اپنا ہے، دنیا کی بھی نیک نامی کہ ماشاءاللہ بچوں کی تربیت اچھی کرتی ہے، اور پھر آدھی زندگی بعد کی جو زندگی ہے، بچے بڑے ہوئے دکھ پیچھے ہوئے، نیک بچے دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں اللہ ایسی عورت کو عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک کام یہ آپ کر سکتی ہیں۔ طریقہ کیا ہے، پیٹرن کیا ہے؟ قرآن پڑھنا شروع کر دیں۔ ایسی تمام بہنوں بیٹیوں کے لیے، خواہ وہ ٹیچرز ہیں، گھر میں کام کرنے والی ہیں، شہروں کی ہیں، دیہات کی، ساری مجھے مکس نظر آ رہی ہیں، آپ کے لیے میرے پاس ایک آپشن ہے۔ قرآن اگر سیکھنا چاہتی ہیں، اللہ سے تعلق جوڑنا چاہتی ہیں، فرقہ واریت سے ہٹ کے، اختلافات سے ہٹ کے، اتحاد، امن، خوشی، سکون، اللہ اور اس کے نبی کا طریقہ، 1 گھنٹہ آپ دے دیجئے، روزانہ 1 گھنٹہ۔ واٹس ایپ آپ یوز کرتی ہوں گی، میں آپ کو واٹس ایپ نمبر دوں گی، آپ مجھے وائس میسج بھیجیے گا، میں آپ کو اپنی زوم کلاس میں ایڈ کر لوں گی۔ وائس میسج سے نا مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ شی از سسٹر، یہ بہن ہے۔ میں آپ کو اپنی واٹس ایپ زوم کلاس میں ایڈ کر لوں گی، واٹس ایپ کا گروپ شیئر کروں گی، وہ بے شک آگے آپ جتنی بہنوں کو بھیجیں، فری کلاس ہے، کوئی چارجز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس ٹچ موبائل ہونا چاہیے، واٹس ایپ ہونا چاہیے، زوم ایپ انسٹال کر لیں، نیٹ پیکج ہو، مہینے میں 1000 کا انلمیٹڈ ہوتا ہے، 1000 وہ اپنا نیٹ پیکج مجھے نہیں بھیجنا، ٹھیک ہے؟ نیٹ پیکج کر لیں، ڈیلی صبح نماز فجر کے بعد 6 بجے سے 7 سوا 7 تک یہ کلاس ہوتی ہے، جنت کی ٹھیک ہے؟ جنت کی سیر ہے۔ اور قرآنی آیات، ہم نے اس آیت میں اللہ نے کیا پیغام دیا ہے؟ ماں کا رب سے تعلق مضبوط ہوگا تو نسلوں کا تعلق رب سے ہوگا۔
مشکل وقت میں آج دیکھیں مشکل وقت آتا ہے ہم رب کو یاد کرتے ہیں سکون ملتا ہے. کیا ہم بچوں کو ان کی مشکلات میں یہ سروائیو کرنا سکھا رہے ہیں کہ بیٹا زندگی میں بڑے سے بڑا موڑ آ جائے, مشکل سے مشکل مرحلہ آ جائے, سب چھن جائے, بیٹا اللہ کا دامن تھام لینا, بیٹا قرآن پڑھ لینا, بیٹا درود پڑھ لینا, بیٹا نماز پڑھ لینا, بیٹا سجدہ کر لینا, رب پہ توکل کر لینا, بیٹا یہ دعائیں پڑھ لینا, تمہاری مشکل ٹل جائے گی. یہ ڈیلی کا دیکھیں, یہ کوئی ایک کیپسول نہیں ہے, یہ کوئی ایک میجک کی تسبیح نہیں ہے میں آپ کو کہوں فلانی تسبیح پڑھ لیں ٹھیک ہو جائے گا. بدقسمتی سے ہم نے دین کو یہی منتروں کا دین بنا دیا ہے. ہر بہن کا یہ سوال ہوتا ہے روزگار کے لیے کوئی تسبیح, خوشی خامد کے لیے کوئی تسبیح. آپ یہ کیا سمجھتے, ٹھیک ہے تسبیحات ہیں, وظائف ہیں, اعمال ہیں, مگر ان کے پیچھے جو اصل تعلق ہے رب کے ساتھ, دیکھیں اللہ کو آپ کے 1 لاکھ یا اللہ کو 30,000 یا اللہ کو 1,000 یا اللہ کو 100 کی تسبیح کے چکر کی ضرورت نہیں ہے. اللہ درد کو دیکھتا ہے, اللہ خلوص کو دیکھتا ہے, اللہ نیت کو دیکھتا ہے. اللہ تو بغیر مانگے بھی پھر عطا کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ تعلق باللہ, اللہ کے ساتھ تعلق. صبح 1 گھنٹہ کی کلاس, اس سے کیا ہوگا, عرش کا سایہ نصیب ہوگا. ایک بندہ. دوسرا رجل قلبه معلق بالمساجد, وہ شخص کا مرد ہے عورت, وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے, جڑا ہوا ہے مسجد کے ساتھ. معلق بالمساجد, وقتاً فوقتاً. عورتوں کے لیے فرض نہیں ہے آپ کو نماز جمعہ کے لیے مسجد جائیں اگر آپ کے پاس یہاں خواتین کا انتظام ہو, وگرنہ گھر میں آپ جگہ اپنی نماز کا مخصوص کر لیں. اور عورت کے گھر میں بھی نماز افضل ہے, نماز کی پابندی کریں. 5 نمازوں کی پابندی آپ کو اس فضیلت کا حامل بنا دے. سبحان اللہ. آپ اس زمرے میں آ جائیں گے کہ آپ اپنے گھر میں جہاں بھی ہیں آپ نماز پابندی سے پڑھیں, 5 نمازیں پابندی سے پڑھیں, اور مسجد میں جانے کا شوق رکھیں. جب موقع ملے, جہاں انتظام ہو, آپ مسجد میں پہنچے. تعلق جو ہے نا مسجد کے ساتھ دل میں تعلق کہ مجھے موقع ملے میں جاؤں وقتاً فوقتاً. تو سبحان اللہ بھی ایک یہ جمعہ میں نے بھی مسجد میں پڑھا, وہاں کافی تعداد میں خواتین جمعہ پڑھنے کے لیے آئی ہوئی تھی, ینگ بچیاں, بوڑھی عورتیں, بڑی خوشی ہوئی. وہ واقعی یہی حدیث کے قلبہ معلق بالمساجد, جن کے دل اپنی مصروفیات کی مصروف زندگی میں مسجد کے ساتھ اٹکے ہوئے ہیں, وہ کہاں ہوں گے اللہ کے عرش کے سائے تلے. تیسرے کون, آپ دیکھ لیں آپ اس میں سے کیا کر سکتے ہیں. آپ اپنی جگہ کے حساب سے, اپنی مصروفیات کے حساب سے, آپ گھر میں رہ کر بچوں کی تربیت کر کے, آپ مساجد کے ساتھ کنیکٹڈ رہ کے, اور تیسری وہ 2 سہیلیاں, وہ 2 لوگ جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. رجلانی تحابا فی اللہ, وہ 2 لوگ جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. نہ رشتہ کرنا ہے, نہ اس سے کچھ فائدہ سمیٹنا ہے, نہ نمبر بنانے ہیں, نہ اس کی نظروں میں اچھا لگنا ہے, یا سٹیٹس ہائی کرنا ہے, یا کسی جاب کی سفارش کروانی ہے, نوکری لگوانی ہے. کوئی مقصد نہیں ہے سلام دعا کا. مقصد کیا ہے, اللہ کی رضا, اللہ کے لیے محبت. مجھے اس سے دین سیکھنے کو ملتا ہے, مجھے اس سے دین کی کچھ باتیں ملتی ہیں. اگر واقعی آپ کو اس سے جس سے آپ نے کوئی تعلق اس لیے رکھا ہے کہ دین سیکھنے کا ذریعہ ہے یا دین سکھانے کا ذریعہ, دونوں چیزیں, یہ ہے اللہ کے لیے محبت اور کسی چیز کے لیے نہیں. اس میں لالچ ہے, کیا ہے, یا قرآن سکھانا یا سیکھنا. کوئی ایک ایسا تعلق ہے, روز قیامت عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اللہ اکبر. اور وہ بھی کہ جس کو گناہ کا موقع ملے اور وہ گناہ یہ کہہ کر, یہ سوچ کر چھوڑ دے کہ انی اخاف اللہ. حدیث کے لفظ ہے رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ. وہ لوگ کہ جن کو زندگی میں حرام کا موقع ملے. بعض موڑ ایسے آتے ہیں زندگی میں کہ آپ کو کوئی کہتا ہے کہ فلانے بابے کے پاس چلی جاؤ, فلاں تعویذ پہن لو,
فلاں پوڑی لے لو، فلاں یہ کر لو، فلاں کے دیا جلاؤ، کئی راستے بتاتے ہیں، کئی راستے. وہ اصل میں تو اللہ کا تعلق چھوڑ کے دوسروں سے ہے نا. تو جو موقع ملے اور چھوڑ دے اور کہ نہیں، خاص طور پر گناہ کا موقع. آپ دیکھیں کہ موبائل کی وجہ سے، انٹرنیٹ کی وجہ سے، اور ویسے بھی خاوند نہیں ہے یا ایون ان میرڈ جو بچیاں ہیں، یہ چٹ چیٹ، یہ مواقع ہے نا، تعلق ہے نا، یہ کوئی نہیں دیکھ رہا، کسی کو پتہ نہیں ہے. آپ کو ایزی لوڈ بھی مل جاتا ہے، پیکج بھی مل جاتا ہے، آپ کو لو بھی مل رہی ہے، آپ کو فائدے بھی ہو رہے ہیں، مگر اس وقت صرف یہ کہہ کے ریجیکٹ کر دینا کہ انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. یہ چیز جب بھی کبھی بھی آپ کوئی گناہ صرف اس لیے چھوڑتی ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے اللہ سے، تو یہ چیز آپ کو روز قیامت عرش کا سایہ نصیب کرے گی. سبحان اللہ. کتنے ہو گئے اب تک؟ 4. کون سے؟ اپنا پہلا یہ ہے کہ جس کو انصاف کرنے والا، جی، انصاف کرنا، گھر میں انصاف کرنا شریعت کے مطابق، مسجد کے ساتھ معلق. مسجد کے ساتھ دل لگانا، تیسرا وہ ہے کہ جو آپس میں محبت دین کے لیے اللہ کے لیے محبت کرنا، کرتا ہے. اور گناہ کا موقع ملے گناہ چھوڑ دینا. چوتھا اللہ سے ڈرنے والا. ٹھیک ہے یہ. اور پھر 5واں، اللہ اکبر، وہ رجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. اللہ کی راہ میں ایسے خفیہ خرچ کرنا کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے دائیں نے کیا خرچ کیا. دو بائیں کو پتہ بھی نہ ہو. اتنے یعنی اتنا خفیہ، یعنی ایک تو ہوتا نا کہ نکالنا، 100 بار گننا اور پھر دینا، پھر حساب کرنا، پھر اپنا سوچنا، پھر اس طرح دینا جیسے کھلے پیسے نہیں ہیں پھر دے دیے. یہ مثال ہے ہماری اللہ کی راہ میں دینے کے لیے. کیا مثال ہوتی ہے؟ ابھی کھلے پیسے نہیں ہیں، ابھی میرے اپنے کام ہے، ہو جائے پھر نہیں. ایسے اللہ کی راہ میں دینا کہ حساب ہی نہ کرنا، سوچے بغیر، بس اپنا سوچے بغیر اللہ کے لیے دینا. تو یہ دیا ہوا روز قیامت عرش کا سایہ نصیب کرے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اور ایک اور موقع، وہ کون سا؟ رجل، وہ شخص جو خلوت میں تنہائی میں ذکر اللہ کو یاد کرتا ہے، خلوت میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اور پھر ففاضت عیناہ، اس کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں. تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور آنکھوں میں آنسو نکل آتے ہیں. یہ ذکر اللہ کو یاد، اپنے گناہ، اللہ کے احسانات. کوئی ایسا موقع اکیلے بیٹھے ہوں، دل میں محاسبہ کریں، اپنی خطاؤں پر رونا آ جائے، یہ رونا عرش کا سایہ نصیب کرے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. ان 7 کی لسٹ میں ایک پیغام نوجوانوں کے نام ہے. سب جوان امان بیٹھی ہیں، اپنے آپ کو نوجوان سمجھتی ہیں نا. تو جس نے جوانی اپنے رب کے نام کی، اس کو محشر میں دھوپ نہیں لگے گی. رجل نشأ فی عبادت اللہ، جس نے جوانی میں رب کی عبادت کی وہ بھی عرش کے سائے تلے ہوگا. اللہ اکبر. یہ وہ اشخاص ہیں کہ جن کو اللہ عرش کا سایہ نصیب کرے گا. سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتایا نا کہ 3 پوائنٹس ہیں. یہ تو ایک، ان 7 کیٹیگریز میں سے کوئی بھی بن جائے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اور دوسرا صدقہ ہے، شاہ خرچ ہیں مگر ذات کے لیے نہیں، للہ، فی سبیل اللہ. صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگوں کا صدقہ ان کے اوپر شیڈ ہوگا محشر میں. راجل، وہ آدمی کہ جو صدقہ کرے گا، صدقہ کرنے والا، تحت ظل صدقتہ، وہ اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا. اللہ اکبر. اسپیشل کیٹیگری ہے، ان 7 میں سے بھی الگ، خفیہ کچھ بھی کرنے والا. ایک ہے نا اللہ کی راہ میں انفاق میں اتنے نمبر لے گیا کہ اس کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس کے اوپر شیڈ بنا ہوگا. محشر کے میدان میں آپ سوچیں 50,000 سال کے لیے آپ کے اوپر، جب سورج سوا نیزے پہ ہے، جب جسم پہ کوئی کپڑا نہیں ہے، جب گلا خشک، آنکھیں پتھرائے، کوئی اپنا بھی، سگے ماں باپ، اولاد، رشتہ دار، کوئی بھی پہچاننے سے بھی انکار کر دے.
يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. اس وقت کیا ہوگا کہ صدقہ کرنے والا اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. اور تیسرا پوائنٹ ہوگا وہ حوض کوثر کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجوم دیکھیں گے, میری امت کے لوگ آ رہے ہیں, یہ نمازیں پڑھنے والے. آپ پہچان کیا ہوگی اس دن؟ 5 کلیان چمک رہے ہوں. 5 اعضاء, 5 باڈی پارٹس جو وضو والے ہیں نا, یہ چہرہ اور یہ ہاتھ اور یہ 2 پاؤں, یہ وضو کر کر کے نمازیں پڑھنے والے, وضو کرنے والے ہوں گے نا, وہ وضو سے ان کے اعضاء چاندی سے بھی زیادہ چمک رہے ہوں گے. آپ وہ دیکھیں گے, آپ کہیں گے انہم من امتی. دیکھو حوض کوثر پہ میں کھڑا جن کا انتظار کر رہا تھا, میری امت آ رہی ہے. آپ میزبان ساقی کوثر, اللہ اکبر. تو لیکن اچانک کیا ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں کہ فرشتے ان کے اور میرے درمیان دیوار حائل کر دیں گے, لاٹھیاں رکاوٹ. آپ کہیں گے کیوں؟ یہ تو میری امت کے لوگ تھے, میں نے پہچان لیا تھا, ان کے وضو سے آزاد چمک رہے تھے. تو فیقال لی, مجھے کہا جائے گا, وہ جو میں نے شروع میں آپ کو بات کی ہے, اس امت کے ہونے کے باوجود ان کے پاس سیرت کا, اطاعت کا رنگ آئی ڈی کارڈ نہیں ہوگا. کہا جائے انہم انک لا تدری ما احدثوا بعدک. آپ کو نہیں پتا نمازوں کے نام کے ان کی نمازیں آپ کی نمازوں جیسی نہیں تھی, طریقہ ایک میچ نہیں تھا, زندگی ان کی آپ کی سنت کے مطابق نہیں, اپنی شریعت کے مطابق تھی. نمازوں میں حال دیکھ لیں, نمازیں کیسی پڑھتے ہیں, زندگیاں اپنی دیکھ لیں, کہاں کہاں ہم سنت سے ہٹ جاتے ہیں. کیا اس وقت اوور آل سوسائٹی کا حال دیکھیں, بتائیں, کیا ہماری شکلیں دیکھ کر یا ہمارے لباس, اپنا چہرہ, وہ جو ہماری پلکنگ اور ہمارے فیشن اور وہ جو ہم ایون ایکٹریسز کو کاپی کر کر کے یا کفار سے یا یورپین سے مرعوب ہو کے جو ہماری شکل و صورت ہے, وہ کیا سنت سیرت کے مطابق ہے؟ مرد تو اپنی دیکھ لیں, عورتوں کے لیے جو حکم ہے وہ دیکھ لیں. کیا ہمارا گیٹ اپ, کیا ہماری لک وہ سیرت کے مطابق ہے؟ وہ جو ہمیں بتایا گیا کہ مسلم ایسا ہونا چاہیے, اس کی یہ پہچان ہے, اس کا یہ لباس ہے, کیا ویسے ہے؟ یا ہمارے گھر, پکے کچے سے تو فرق ہی نہیں پڑتا, اپنے اور کرائے کے سے بھی فرق نہیں پڑتا. کیا گھروں کا ماحول سنت والا ہے؟ کیا ہمارا کاروبار اصول سنت پر ہے؟ کیا بچوں کی تربیت, تعلیم؟ تو کیا فرمایا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک, بے شک ان کے پاس آزاد چمک رہے ہیں کام کر کر کے, مگر ان کے وہ عمل تولے جانے کے قابل نہیں تھے. آج اس پانی سے محروم کر دیے گئے ہیں. حالانکہ وہ پانی ایسا ہوگا, آپ نے فرمایا کہ جس نے ایک گھونٹ پی لیا پھر وہ جنت میں داخلے تک کبھی پیاسا نہیں ہوگا. 50,000 سال. اللہ اکبر, 50,000 سال کے لیے ایک گھونٹ, اللہ اکبر. اور اس پانی کی صفت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی, اشد بیاضا من اللبن, دودھ سے زیادہ سفید. پانی بھی مل جائے نا اس محشر کی گرمی میں اور حالت میں, وہ بھی غنیمت ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جو جام مل رہا ہے نا, اچھا اس کے جاموں کی بھی الگ کوالٹی بتائی گئی ہے کہ وہ جیسے آسمان کے ستارے ہیں نا بے شمار, اس حوض کوثر کے وہ جو آب خورے ہوں گے, جو برتن ہوں گے, وہ ان سے بھی زیادہ ہوں گے اور ان سے بھی خوبصورت ہوں گے. سبحان اللہ. جیسے زمین میں آپ دیکھتے ہوئے ایک اسٹار کیسے نظر آ رہے ہوتے ہیں, اور کتنے ہوتے ہیں, اتنے برتن پڑے ہوں گے اتنے لوگوں کے لیے, مگر محروم وہ ہوگا جس کا عمل سنت کے مخالف ہوگا. بدعات, رسومات, رواج, بڑے بزرگوں کی باتیں اور اولیاء کے نام پر, اماموں کے نام پر دین میں نئے نئے کام گھسیڑ لانا, سنت سے جو میچ نہ ہوتے ہیں. اور پھر فرمایا اشد بیاضا من اللبن, دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ من العسل, احلا من العسل, شہد سے زیادہ میٹھا. اور اللہ اکبر, کوئی بیسٹ جو اسمودی چلر ڈرنکس پیتی ہیں نا, سب سے زیادہ ٹھنڈا من الثلج, برف سے زیادہ ٹھنڈا. اللہ اکبر, ایسا جام ہوگا. اور پھر فرمایا کہ وہ ہے کیا, وہ فردوس سے, جنت سے 2 نہریں ہیں جو اس حوض میں گر رہی ہوں گی. آبشار جیسا منظر, اور پلانے والا رسول اللہ خاتم الانبیاء, امام الانبیاء. اللہ اکبر, آپ کے ہاتھ سے
اور اس طرح کا جام، اور اس دن تو اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ اللہ سے تعلق جوڑنا. کوئی ایک ایسا کام حوض کوثر نصیب کرنے کے لیے کیا فارمولہ ہے؟ کیونکہ وہاں یہ بتا دیا گیا ہے کہ جس کا عمل خواہ کتنا محنت والا ہو، کتنا زیادہ ہو، پہاڑ جتنی نیکیاں ہوں. میں ایک مثال آپ کو دیتی ہوں، آخری مثال. اللہ اکبر. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے رخصت ہوئے تھوڑا عرصہ ہوا تھا. یہ کوفہ شہر کی بات ہے. کوفے کی ایک مسجد میں کچھ لوگ ایک معلم، ٹیچر، امام کی سرپرستی میں، جیسے کلاس ہوتے گروپس بنا کے مسجد میں ذکر کر رہے تھے. مسجد میں محفل لگائی، مسجد میں، کوفہ کی مسجد ہے، صحابہ کا دور ہے اور ذکر کی محفل ہے. انہوں نے اپنے سامنے چھوٹے چھوٹے پتھروں کے ڈھیر لگا لیے ذکر کرنے کے لیے، کنکریاں ڈھیر لگا لیے. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں. ہم بھی گٹھلیاں پڑھتی ہیں، ہمارے میں بہت رواج ہے. یہ سن لیجئے. اب تک آپ نے ساری موٹیویشن، فضائل کہ وہ سختی اور یوں پناہ یہ ملے گی. اب آپ ایک مثال سے سمجھ لیجئے کہ دین کیا ہے. دین کے نام پر مارکیٹ میں اویلیبل ہر چیز دین نہیں ہوتی. خبردار ہو جائیں. 2 نمبری عام ہے دین میں بھی، بلکہ سب سے زیادہ دین میں 2 نمبری ہے. اب وہ دیکھیں صحابہ کا دور ہے، گٹھلیاں لگا کے ایک استاد بیٹھا ہے، معلم، ٹیچر، اور وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. یہ وہ اذکار ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کو ایک بار، یہ ایک بار پڑھ لینا مجھے ساری کائنات سے زیادہ محبوب ہے. سبحان اللہ. یہ اتنا افضل ذکر ہے، اتنے پیارے. اور جگہ کون سی ہے؟ مسجد. اور قاری صاحب کی موجودگی میں سب مل کے اجتماعی ذکر ہو رہا ہے. لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ یوں مسجد میں محفلیں بنا کے اور یوں گٹھلیوں پہ پڑھا جائے، یوں کنکریوں پہ پڑھا جائے. آپ کا یہ طریقہ نہیں تھا. وہ صحابی کہتے ہیں جب میں گیا مجھے یہ بڑا منظر عجیب لگا. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ پھر میں نے کہا اللہ کا ذکر ہی تو کر رہے ہیں. اب لیکن مجھے وہ شریعت والا طریقہ، سنت والا طریقہ نہیں لگ رہا تھا. وہ کہتے ہیں مجھ سے اپنے سے بھی بڑے ایک صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو موجود تھے، انہی کا گھر اس کوفہ میں ہی تھا. میں فوراً ان کے گھر گیا، ان کو بلایا اور ان کو لے کے آیا کہ آئیں دیکھیں یہ یہاں یہ کام ہو رہا ہے، کیا یہ کام ٹھیک ہے؟ وہ آئے اور انہوں نے ان کو درے لگائے اور اٹھا کے مار بگایا اور کہا کہ ابھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات، آپ کے کپڑے، آپ کی چھوڑی ہوئی چیزیں، آپ کی استعمال شدہ چیزیں ہمیں موجود ہیں اور تم سنت سے ہٹ گئے. تم نے اپنے طریقے نکال لیے. اس میں چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں کہ ایک تو انہوں نے اجتماعی شروع کر دیا اور دوسرا یوں ڈھیر لگا کے گن کے یہ سلسلہ شروع کر دیا. اس طرح ایک کی سرپرستی میں ہمارا یہ امام ہے، ہم نے اس کے پیچھے چلنا ہے. سب کا ایک امام ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سب نے اپنے ہر کام میں اسی کے طریقے پہ چلنا ہے. وگرنہ یہ دنیا میں بھی درے کھانے والی بات ہے. اور قرآن اس کے بارے میں فرماتا ہے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. یہ وہ بدعت ہے جو عرش کے سائے سے محروم کر دے گی. یہ وہ بدعت ہے جو پھر صراط سے گرا دے گی. یہ وہ بدعت ہے جو حوض کوثر سے محروم کر دے گی.